We attacked Targ Island. And we left just one little area standing at the standing corners where they have the pipes, the oil pipes come in. They want to negotiate, man. I don't think they're ready. But we're doing very well with respect to that whole situation in Iran. تصور کیجئے ایک ایسا جزیرہ جو صرف 15 مائل چوڑا ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ تباہ ہو جائے تو پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمت آسمان تک پہنچ سکتی ہے۔ اور 13 مارچ 2026 کی رات امریکہ نے اس جگہ کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس جگہ کا نام ہے خرگ آئی لینڈ۔ خرگ آئی لینڈ پرشین گلف میں ایران کے ساحل سے تقریباً 15 مائل دور واقع ہے، اور یہ ایران کا سب سے اہم آئل ٹرمینل ہے۔ یہیں سے ملک کا قریباً 90% کروڈ آئل ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ ایران کی اکانومک آرٹری ہے، اس کی معیشت کا ایک مضبوط پلر ہے۔ انرجی ایکسپرٹس کے مطابق ایران اگر خرگ آئی لینڈ کا کنٹرول کھو دے تو ملک کی اکانومی کو چلانا بہت مشکل ہو سکتا ہے، چاہے حکومت کوئی بھی ہو۔ اسی لیے دنیا کی نظر ہمیشہ اس چھوٹے سے جزیرے پر ٹکی رہتی ہے۔ اس جزیرے کا مختصر پس منظر بھی کافی دلچسپ ہے۔ 1960s میں شاہ کے دور میں امریکن آئل کمپنی اموکو کے ساتھ مل کر یہاں ایک بڑا آئل ٹرمینل بنایا گیا تھا، لیکن 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد امریکن کمپنیز کے انٹرسٹ ختم ہو گئے، پھر بھی خرگ آئی لینڈ کی اسٹریٹجک اہمیت کبھی کم نہیں ہوئی۔ 1980s میں ایران عراق وار کے دوران عراقی فورسز نے اس جزیرے کو کافی نقصان پہنچایا، مگر ایران نے ہر دفعہ اسے دوبارہ ری بلڈ کیا، کیونکہ خرگ آئی لینڈ اس کی اکانومی کی جان سمجھا جاتا ہے۔ اور شاید اسی لیے جب 2026 میں مڈل ایسٹ میں ٹینشن بڑھنی شروع ہوئی تو ایکسپرٹس کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ اگر کانفلکٹ بڑھتا ہے تو خرگ آئی لینڈ ضرور نشانہ بن سکتا ہے، اور پھر بالکل وہی ہوا۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ سیدھی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں میں حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ دنیا کو ایک نئی ورلڈ وار کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ جواب میں ایران نے اپنا سب سے بڑا کارڈ کھیلا، اس نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ وہ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کا قریباً 20% آئل اور گیس گزرتا ہے۔ اس قدم کا مقصد صاف تھا، راستہ بند ہو جائے اور گلوبل اکانومی پر زبردست پریشر پڑے اور امریکہ کو مجبور کیا جا سکے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کھلے عام کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند رکھنا ایران کا حق ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ضرورت پڑی تو گلف کے دوسرے ممالک کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ لائن کراس کرنے جیسا تھا، اور واشنگٹن نے فیصلہ کیا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ 13 مارچ 2026 کی رات پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ نے ایران کے سب سے اہم آئل ٹرمینل خرگ آئی لینڈ کو نشانہ بنایا۔ اس آپریشن کے بعد ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر لکھا، کچھ ہی لمحوں پہلے میری ہدایت پر یو ایس سینٹرل کمانڈ نے مڈل ایسٹ کی تاریخ کی سب سے پاورفل بمبنگ ریڈز میں سے ایک انجام دی۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ کے مطابق اس آپریشن میں 90 سے زیادہ ایرانین ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں نیول مائنز کے سٹوریج ایریاز، میزائل بنکرز اور مختلف ملٹری انسٹالیشنز شامل تھے۔ رپورٹس کے مطابق علاقے میں 15 سے زیادہ زوردار دھماکے سنیں گے۔ ایران کی ملٹری ڈیفنسز، جوشن سی بیس، ایئرپورٹ کا کنٹرول ٹاور اور ہیلی کاپٹر ہینگرز سب کو کافی نقصان پہنچا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، آئل انفراسٹرکچر کو جان بوجھ کر محفوظ رکھا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ڈیسنسی کی وجہ سے لیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی وارن کیا کہ اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز میں کوئی قدم اٹھایا تو پھر آئل ٹرمینلز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حالات اس وقت بہت زیادہ ٹینس ہیں۔ ایران نے واضح طور پر دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے آئل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا
तो वो अमेरिका के करीबी गल्फ स्टेट्स की ऑयल फैसिलिटीज को राख का ढेर बना देगा। इस जंग में अब तक भारी जानी नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों में 1400 से ज़्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 18,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। यानी दोनों तरफ से हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। इस क्राइसिस का सीधा असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी नज़र आ रहा है। ऑयल की कीमत $100 पर बैरल से ऊपर चली गई है और इसका असर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फ़ौरन महसूस होता है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी और महंगाई का दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ट्रंप ने चाइना, फ्रांस, जापान और यूके जैसे मुल्कों से भी दरख्वास्त की है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखने में अमेरिका का साथ दें ताकि दुनिया की ऑयल सप्लाई मुतासर ना हो। खर्ग आइलैंड सिर्फ एक छोटा सा जजीरा नहीं है, ये असल में दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक अहम मरकज़ है। अमेरिका ने वहाँ के मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है, जबकि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक महफूज है। लेकिन ये बात भी साफ है कि अभी कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की सख्त धमकियां हैं और दूसरी तरफ ईरान का गुस्सा और जवाब देने की तैयारी। हालात बिल्कुल उस चेस बोर्ड की तरह हो चुके हैं जहां एक गलत चाल पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। ऑयल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, इकोनॉमीज़ हिल सकती हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आम लोग महंगाई के बोझ तले आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि खर्ग आइलैंड महफूज रहेगा या इस जंग का अगला निशाना बनेगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और अमेरिका की हद तक महदूद नहीं है। इसके असरात पूरी दुनिया और हम सब पर पड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।